سیاست کا مرکز اڈیالہ جیل ہے اور اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان سے ملاقات بہنوں کی ہوتی ہے، تحریک انصاف کے لیڈران کی ہوتی ہے، ایک لیڈرشپ کی ہوتی ہے، بیرسٹر سیف کی ہوتی ہے، سلمان اکرم راجہ کی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل چل کیا رہا ہے؟ عمران خان کو جا کے ڈیالہ جیل میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایک طرف عمران خان ہیں جو جیل میں قید ہیں، جو جیل سے عاصم منیر کا نام لیتے ہیں، جو جیل سے آج عمران خان پیغام دیتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خبریں ہیں کہ آپ کو ایک قاسم مارکیٹ میں ایک جیل ہے وہاں شفٹ کر دیا جائے گا، تو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے جہاں بھی شفٹ کر دیا جائے، مجھے جہاں بھی لے جائیں، میں اپنے نظریے پہ قائم رہوں گا اور میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، یہ عمران خان کہتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے پاس جانے والے کیا کرتے ہیں؟ کوئی جا کے کہتا ہے کہ یہ ایم آئی کے ایجنٹ ہے، کوئی جا کے کہتا ہے اس کو سینیٹر شپ سے ہٹایا جائے۔ آج تحریک انصاف کے کچھ لوگ گئے عمران خان کے پاس، جا کے کوئی پلان ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ ماہ ہیں جو بہت اہم مہینے ہیں کسی بھی تحریک کے حوالے سے، عوام کے باہر نکلنے کے حوالے سے، کیونکہ یہی وہ مہینے ہوتے ہیں جب لوگ باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ آگے دسمبر جنوری فروری میں تو شدید ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اب نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور گرمیوں میں تو ویسے گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ مہینے ہوتے ہیں جن مہینوں میں کوئی بھی جو مومنٹم ہوتا ہے وہ زور پکڑتا ہے۔ اب لاسٹ ایئر کی بات کریں تو لاسٹ ایئر میں کیا ہوا تھا؟ لاسٹ ایئر میں یہی 27 ستمبر کو تحریک انصاف کا پنڈی کا احتجاج تھا، تحریک انصاف پنڈی کی طرف آ رہی تھی، جب علی مین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے وہ کٹی پہاڑی سے واپس آتا ہے، اور پھر 4 اکتوبر، مطلب ایک ہفتے بعد آلموسٹ دوبارہ سے کال دے دی گئی۔ 4 اکتوبر کو علی مین گنڈا پور پہنچتے ہیں ڈی چوک، اور ڈی چوک سے 5 اکتوبر جو کل کا دن گزرا ہے علی مین گنڈا پور 12 ضلع کراس کر جاتے ہیں، اور پھر 26، پھر دیکھیں آپ یہ دیکھیں، پھر تقریباً سوا ماہ بعد دوبارہ کال دے دی گئی، جو 24 نومبر کی فائنل کال جو تھی، 26 نومبر کو جو ہوا ڈی چوک گولیاں چلائی گئی۔ تو اب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب تحریک انصاف نے ابھی تک ورکر کو نہیں بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب جو 24 نومبر ہے، ایک تو ان کے جو ورکر ہیں ان کی سالانہ بڑھتی ہو جائے گی، اس پہ کال دی جا سکتی ہے، ورکرز کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، اس پہ کمپین ہو سکتی ہے، موبلائزیشن ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ اب پلان کیا ہے آج جو ڈیالہ جیل میں ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جنید اکبر نے اس حوالے سے اہم ٹویٹ کی ہے۔ جنید اکبر نے آج دو اہم باتیں کی ہیں، اور دونوں باتیں بہت اہم ہیں، اور یہ ریالٹی پہ بیس کرتی ہیں دونوں باتیں۔ اب ایک تو ہے جو سینیٹرشپ کے حوالے سے، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کے ورکرز کے حوالے سے۔ میں یہ دونوں باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ذکر کروں گا آج پیپلز پارٹی کا، جو ہمیشہ سے ایک منافقت کا رول ادا کر رہی ہے، جو ایک بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی وہ جماعت جو صرف انگلی کے اشارے پہ چلتی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتے، ہم حکومت کے خلاف ہیں، ہم جو ہے وہ یہ واک آؤٹ کرتے ہیں، سینٹ سے کرتے ہیں، قومی اسمبلی سے کرتے ہیں، اور ایک طرف جا کے جو ہے یہ آئینی ترمیم پہ ووٹ دیتے ہیں، ایک طرف جا کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی منافقت تھوڑی سی سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو آج عمران خان نے فیملی کے حوالے سے پیغام دیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تھوڑی سی ریالٹی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں خبریں، تمام جو خبریں ہیں وہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ سن لیتے ہیں، کبھی اس کا بلاگ سن لے ہوں گے، کبھی آپ اس کا بلاگ سنتے ہوں گے، لیکن ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کیسے باہر آئے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم کہیں بھی جائیں ہم سے پوچھا جاتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو تحریک انصاف کا ہر ووٹر پوچھتا ہے، اگر وہ پوچھتا نہیں لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ عمران خان کیسے باہر آئے گا۔ تو آج اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اڈیالہ جیل کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے اڈیالہ جیل، پاکستان کی سیاست کا تعین اڈیالہ جیل سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو ماحول بنا ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہی چیزیں باہر آتی ہیں۔ اب اڈیالہ جیل تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں بھی جاتے ہوئے۔ اڈیالہ جیل منگل والے دن فیملی ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور ادروائز جو اگر کیس لگا ہو تو شاہانہ 1 ہو 2 ہو القادر ہو تو وہ اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں فیملی آج ملاقات کے لیے گئی۔ آج جب فیملی ملاقات کے لیے گئی تو عمران خان نے تو ایک تو اظہار افسوس کیا کہ مجھے دکھ ہے، مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ میری فیملی کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، جو لوگ میری بہنوں کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں۔ اور عمران خان نے ایک بیان دیا، عمران خان نے کہا کہ جب میرے بیانیے کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا تھا تو تب میری بہن علیمہ خان سامنے آئی
اور میری بہن علیمہ خان نے میرے بیانیے کا بوجھ اٹھایا۔ وہ بیانیہ کیا تھا؟ وہ بیانیہ تھا آصف منیر کا نام لینا، وہ بیانیہ تھا جو عمران خان جیل سے پیغام دیتے تھے، وہ یہ وہی بیانیہ تھا جو تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جو اندر ملاقات کے لیے جاتے تھے، وہ باہر آ کر نہیں بتاتے تھے۔ تو علیمہ خان کیا ہوا کہ علیمہ خان باہر آ کے جب پریس ٹاک کرتی تھی، علیمہ خان بول پڑتی تھی، تو عمران خان نے کہا کہ کوئی بھی میرے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ پوری پارٹی میں کسی بندے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ عمران خان کے بیانی کا بوجھ اٹھا لے۔ خیر، ایک طرف تو یہ علیمہ خان پیغام تو لے آتی ہیں اور وہ ٹویٹ کی شکل میں آ جاتا ہے عمران خان کے پیج پہ۔ ایون کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے، مطلب وہ اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، وہ بال تو بڑے اچھے بنا لیں گے، وہ سٹائل تو بڑا اچھا مار لیں گے، لیکن وہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو آج عمران خان نے بات کی، عمران خان کو علیمہ خان نے بتایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے لیے ایک نئی جگہ تیار کر لی گئی ہے، پنڈی میں قاسم مارکیٹ ہے، وہاں ایک نئی جیل تیار کی گئی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے نظریے پہ قائم ہوں اور میرے ساتھ جو مرضی کر دیں، میں اپنے نظریے پہ قائم رہوں گا، میں اپنی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہ سوچ ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی کی۔ اب باہر کیا سوچ ہے، باہر کے لوگوں کی کیا سوچ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب جو باہر کے لوگ ہیں وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ آج کے دن یہ ہوا کہ ملاقات کے لیے سلمان اکرم راجہ کے، بیرسٹر سیف کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، بیرسٹر سیف کے، اس کے علاوہ مشال یوسف بھی گئیں، اس کے علاوہ اور کچھ لوگ بھی گئے۔ تو اندر جا کے بجائے اس کے کہ عمران خان سے ڈسکس کیا جائے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پلان کیا ہے، یہ مہینے بہت اہم مہینے ہوتے ہیں احتجاج کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو عمران خان نے کیونکہ پچھلی ملاقات میں کہا تھا تیار ہو جائیں، کسی نے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ کس طرح تیار ہوں، کیا تیاری کرنی ہے، یہ نہیں پوچھا۔ جا کے کیا کر رہے ہیں کہ اس کو سینیٹر شپ سے ہٹایا جائے، اس کو سینیٹر کی جو سیٹ ہے وہ نہ دی جائے، اس کو دے دی جائے، اس کو دے دی جائے، کچھ نام دیے گئے۔ مطلب اب اندازہ لگائیں ان لوگوں کا کہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے، وہ جیل میں مصیبتیں، تکلیفیں، صحبتیں برداشت کر رہا ہے، وہ جیل میں ٹھنڈ گزارتا ہے، وہ جیل میں گرمی گزارتا ہے، وہ جیل میں ہر طرح کی اذیت برداشت کر رہا ہے، اور آپ جا کے ابھی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس کو سینیٹر شپ نہ دی جائے، اس کو دے دی جائے، اس کو ہٹایا جائے، اس کو لایا جائے۔ اور یہ مطلب ان کا ٹوٹل ذہن ہے۔ تو آج عمران خان سے جا کے باتیں کی گئی، جو ہیں سینیٹر، انہیں جو سینیٹر ہیں، میں آپ کو اگر بتاؤں، ان کا نام ہے حرم دشان، سینیٹر حرم دشان، ان کو کہا گیا کہ ان کو سینیٹر شپ نہ دی جائے، تو عمران خان نے کہا کہ ان سے ہی دینی ہے، تو ان کی جو زبان ہے وہ بند ہو گئی۔ اب جنید اکبر نے اس پہ بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی فرد، کسی کمیٹی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خرم دشان کا نام نکال دے۔ خرم دشان کا نام جو ہے وہ عمران خان نے دیا ہے، اب کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، کسی بھی کمیٹی یا کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خرم دشان کا نام نکلوا دے، یہ جنید اکبر نے کہا۔ اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایک اس کے علاوہ علیمہ خان ایک بڑا اہم بیان دیا، کیونکہ جب عمران خان کے حوالے سے علیمہ خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں جایا جاتا ہے، عمران خان کو آفر دی جاتی ہیں، تو محسن نقوی نے سوال کیا تھا کہ آپ کوئی ایک ایسی آفر بتائیں۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ 5 اگست کی گرفتاری سے قبل جو برٹش فارن سیکرٹری ہیں، انہوں نے عمران خان کو آفر دی تھی، اور انہوں نے یہ محسن نقوی کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں دی، تو جو برٹش کے فارن سیکرٹری ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے عمران خان کو ملک سے باہر جانے کی آفر دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اب ایک تو یہ ہے، دوسرا جنید اکبر نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور یہ ایک ریالٹی بیس ٹویٹ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جن لوگوں سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں، جنید اکبر کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 2000 ورکر جو ہیں وہ 4 اکتوبر کو گرفتار ہوئے، 4000 ورکر جو ہیں وہ 26 نومبر کو گرفتار ہوئے، اور 6000 ورکر یہ ہیں جو 5 6 7 7 8 8 ماہ جیلوں میں رہے، اور ابھی تک جو ہے وہ مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے جو کیسز رہے، کچھ وہ ورکر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ان کی فیملیز ہیں۔
تو جنید اکبر کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کسی کو چوتھے گریڈ کی ملازمت بھی نہیں دے سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کو کیا جواب دیں گے جو ہمارے لیے جیلوں میں جاتے ہیں، جو ہمارے لیے تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فنانس منسٹر ہیں مزمل اسلم، پوائنٹ عمران خان نے کیا ہے لیکن وہ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے پاس نہیں جانا، انہوں نے ووٹ کے لیے نہیں جانا، انہوں نے حلقوں میں نہیں جانا، حلقوں میں ہم نے جانا ہے، اور اپنے منسٹر صاحبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے، ادارہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، انہیں کوئی نوکری دی جائے، کوئی نوکریاں پیدا کی جائیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت آتی ہے وہ اپنے ورکرز کو، ان لوگوں کو جنہوں نے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی ہوتی ہیں، انہیں ایڈجسٹ کرتی ہے، کہیں نوکری دلواتی ہے اور قابلیت کی بنا پہ دیں۔ ان کی فیملیز میں کیا کوئی قابل نہیں ہے؟ قابلیت کی بنا پہ دیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ڈیالہ جیل کے حوالے سے، لیکن جو ایک سوال تھا جو میں آپ سے جو کر رہا تھا کہ وہ آپ کا بھی ہوگا، وہ یقیناً ہر پاکستانی کا ہے کہ عمران خان رہا کب ہوں گے۔ تو اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے۔ عمران خان قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پارٹی کیا کر رہی ہے؟ میں کئی ایم این اے سے پوچھتا ہوں، کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی پلان آ جائے کہ کچھ کریں، لیکن ایسی کوئی سچویشن، ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ہر طرف ایک افسوس کی صورتحال ہے، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پلان بناتے ہیں، کیا عمران خان سے عہدوں کے علاوہ، سیٹوں کے علاوہ بھی جا کے ڈسکشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ایک عمران خان نے فیملی کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ میری فیملی پہ میرا اعتماد ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی مہم نہ چلائی جائے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔